نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ جل شانہ و من والہ کا احسان اور اس کا فضل ہے کہ اللہ نے دنیا کے اندر جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں کم و بیش 18,000 مخلوقات ہیں یا اس سے بھی زائد ہیں، اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان میں سب سے معزز بھائی آنے والے لوگ بیٹھ جائے آگے آ کے اندر، بھائی بڑے جو ہے اندر آ جائیے، اندر جتنے باہر ہیں، بعد میں سنت پڑھنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اللہ نے سب سے معزز اور سب سے مکرم اللہ نے حضرت انسان کو بنایا۔ ان مخلوقات میں اللہ نے کس کو بنایا؟ سب سے معزز، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ نے حضرت انسان کو بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان سارے مخلوق کا صدر ہے۔ دنیا کے اندر کتنی مخلوقات ہیں، انسان اپنے اس سے اس کو قبضے میں کر لیتا ہے۔ شیر پھاڑ کھانے والا، نقصان پہنچانے والا، سانپ موذی جانور، انسان اس کو اپنے حربے میں کر لیتا ہے۔ لوگ کھانے کمانے کا اس کا وہ دھندا بنا لیتے ہیں، نہیں ہوتا بھائی۔ اونٹ کتنا بڑا ہے، اونٹ جب غصہ ہوتا ہے تو آپ لوگوں کا زیادہ تجربہ ہوگا، سب سے پہلے کیا پکڑتا ہے؟ کھوپڑی، ہے نا، جب غصہ ہوتا ہے۔ اور ہاتھی ہے، انسان سے کتنے بڑے بڑے جانور ہیں، لیکن اللہ نے انسان کو سب پر قابو دیا ہے۔ اور اللہ نے اشرف المخلوقات بنانے کے ساتھ ساتھ ہم کو اور آپ کو اللہ نے ایمان دیا۔ ایمان سب سے وزنی نعمت ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت جو ہے وہ کس چیز کی ہے؟ ایمان کی ہے۔ اور اللہ کا مزید احسان یہ ہوا کہ اللہ نے آقا سید الانبیاء، امام الانبیاء، فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ، زور سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کے کتنے احسانات ہیں ہم پر۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کی نعمت کو ہم گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو نہیں گن سکتے۔ یہ جسم کے اندر آپ دیکھیے، یہ آنکھ، یہ پیر، یہ ہاتھ، یہ دماغ جو ہے، اگر ان کے اندر تھوڑی سی کچھ دماغ کے اندر تھوڑا سا کچھ ہو جائے تو ہر آدمی کہتا ہے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اور ہاتھ کے اندر یا سانسوں کے آنے جانے کے اندر آکسیجن کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے، شوگر کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے، اللہ نے ہر چیز کے ایک لمٹ رکھی ہے۔ لیکن اس کے کمی زیادی کے اندر انسان پریشان ہو جاتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اس بھائی موبائل بند کر دیجئے، کس کا
اللہ کی نعمت ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہم سب کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اب جس مالک نے، جس پالنہار نے، جس اللہ نے ہم کو اور آپ کو یہ نعمتیں دی ہیں اور نعمتوں سے نوازا ہے، تو اس نعمت دینے والے کا بھی کچھ حق ہے کہ نہیں؟ ہم اور آپ کسی کے ساتھ، کسی پڑوسی کے ساتھ، کسی خاندانی بھائی کے ساتھ کچھ احسان کر دیتے ہیں، کسی موقع پر اس کو 2-4-5 ہزار روپے دے دیتے ہیں تو ہم احسان جتلاتے ہیں۔ زندگی بھر یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہم کو سلامی مارتا رہے، اگر مزاج کے خلاف کوئی بات ہو گئی تو اس کو طعنہ بھی دیں گے۔ یہ سب سے گیا گزرا انسان وہ ہے جو کسی کے ساتھ احسان کر کے پھر بعد میں احسان جتلائے۔ حدیث میں منع کیا جاتا ہے۔ تو ہمارا تو یہ مزاج ہے، لیکن قربان جائیے اس اللہ کی ذات پر، صبح سے شام تک لامحدود نعمت ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے ہیں۔ ہم سے گناہ ہوتا ہے، ہم سے نمازوں میں کوتاہی ہوتی ہے، ہم سے حرام حلال میں تمیز میں کوتاہی ہوتی ہے، ہم سے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہوتی ہے، فرائض میں کوتاہی ہوتی ہے، لیکن قربان جائیے اس ذات پر وہ پردہ پوشی ڈالے رہتا ہے۔ پہلے کے لوگوں پر گناہ کوئی کرتے تھے قومیں تو ان کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے، لیکن جناب آقا سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمارے لیے پردہ پوشی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے آتا ہے کہ مومن کے اندر کوئی کمی دیکھو تو اس کو پردہ پوشی کرو، اس کا اظہار مت کرو، پھیلاؤ مت۔ اس نے توبہ کر لیا تو آتا ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس گناہ میں وہ پھیلانے والا ضرور ملوث ہوگا موت سے پہلے۔ اس لیے پردہ پوشی اللہ کو بہت پسند ہے۔ بہرحال میں نے ایمان اللہ نے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے پیدا فرمایا۔ میرے دوستو بزرگوں، آدمی کو دنیاوی اعتبار سے جو مقامات ہوتے ہیں ویسی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، نہیں ہوتی؟ اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ایمان دیا، تو کچھ ذمہ داری بھی تو ہے کہ آزاد ہیں ہم لوگ، آزاد ہیں بھائی، بولیے کچھ کہ روزہ گرمی بھی تو نہیں ہے آپ کے یہاں کے اعتبار سے اتنا، ہم لوگوں کے اعتبار سے تو تھوڑا ہوگی لیکن آپ کے اعتبار سے تو اتنی گرمی نہیں ہے۔ جب پہلے سال آئے تھے تب کتنا تھی مولانا؟ 50 ڈگری تھی۔ کیسے سال ہو گئے؟ 17 18 میں پتہ نہیں۔ بہرحال اللہ نے جو یہ چیزیں دی ہیں تو ذمہ داری بھی ہے۔ آپ سارے جب سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام کی قومیں آئی ہیں ماننے والی، آپ اس کے سردار ہیں۔ جس طریقے سے ہمارے آقا سید الانبیاء امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سردار ہیں سارے نبیوں کے، ایسے اس قوم کا، اس امت کا مقام ہے۔ ہم جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں، عہدیدار ہوتے ہیں، ایک کیا ہوتا ہے گاؤں کا بھائی؟ سرپنچ ہوتا ہے، پھر آگے شہروں میں کونسلر ہوتے ہیں، پھر ایم ایل اے ہوتا ہے، سب ایم پی ہوتا ہے، اور افسران، سب کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا بھائی۔ ایسے ہی اس امت کی بھی ذمہ داری ہے، اور اللہ نے سال میں 1 مہینہ دیا ہے اسی ذمہ داری کو سمجھنے کے لیے کہ اس ذمہ داری کو آپ سمجھیں، آپ اپنے مقام کو سمجھیں۔ اگر
کوئی ملازم ہے اور اس کا لباس ہوتا ہے الگ الگ، وہ لباس نہ پہنے تو کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ یہ پولیس ہے، افسر ہے یا ایس پی ہے؟ پتہ چلے گا بھائی؟ نہیں پتہ چلے گا۔ ایسے ہی ہمارا بھی کچھ لباس ہے، ہماری بھی کچھ نشانیاں ہیں جس سے پتہ چلے کہ ہم جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ نے ایک مہینہ جو دیا ہے اسی ٹریننگ کے لیے میں نے جو آیت تلاوت کی ہے، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ پہلی امتوں پر کیا گیا۔ اور کیوں؟ شاید تم متقی بن جاؤ۔ تم متقی کسے کہتے ہیں بھائی؟ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کے برگزیدہ بندے بن جاؤ، اللہ کے حکم پر اپنی زندگی کو ڈھالنے والے بن جاؤ، شریعت و سنت پر چلنے والے بن جاؤ۔ متقی اسے کہتے ہیں۔ کیوں؟ ایک مہینہ پانی پینا کیا ہے بھائی؟ شمس الدین بھائی، پانی پینا کیا ہے؟ حرام ہے؟ ارے حلال ہے بھائی پانی پینا، کھانا کھانا حلال ہے، بیوی سے ہنسنا بولنا مذاق کرنا حلال ہے، لیکن کچھ دیر کے لیے حرام قرار دے دیا گیا۔ نہیں، کچھ دیر کے لیے حرام قرار دے دیا گیا کہ اگر تم نے اس کے اندر کمی کی اور کوتاہی کی تو ایک روزے کے بدلے 60 روزے رکھنے پڑیں گے، وہ بھی مسلسل، اور وہ بھی جو یہ روزہ ہے اس روزے کے برابر بھی اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ نے ایسا مہینہ دیا ہے، کیا نیکیوں کا بھاؤ بڑھا دیا گیا۔ ایک کا کتنا ہو گیا بھائی؟ 70 ہو گیا۔ یہ تو ہمارے شوق کو بڑھانے کے لیے، اللہ کتنا دے گا ہم نہیں شمار کر سکتے۔ اور پھر افطار کے وقت کثیر تعداد میں جہنم سے چھٹکارا اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیتا ہے، اور بارش کی طرح اللہ کی نعمت ہماری طرف متوجہ ہے۔ اللہ بارش سے زیادہ کہیں برسا رہا ہے، ہم نہ لیں تو کس کی غلطی؟ ہم نہ اس کے سامنے اپنا دامن پھیلائیں تو کس کی غلطی ہے؟ وہ تو دے رہا ہے، نچھاور کر رہا ہے۔ بلکہ یہی نہیں، اور عبادات کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں، دیتے ہیں، لیکن روزے کا ثواب کون دیتا ہے؟ اللہ جل شانہ خود اپنی ذات سے دیتا ہے۔ تو اتنی نعمتیں اللہ کی ہماری طرف متوجہ ہیں، اس کے بعد بھی ہم غفلت برتیں تو کس کا نقصان ہے؟ بھائی کس کا نقصان ہے؟ کہیں پر یہ پتہ چل جائے کہ مادی چیز بڑھ رہی ہے، جو جتنا چاہے لے لے تو بھائی رکیں گے؟ پہلے نمبر پہ پہنچ جائیں گے۔ آدمی سب سے پہلے پہنچے گا کہ مادی چیز مل رہی ہے، اس کا فائدہ ہماری نظر کے سامنے ہے کہ اس سے ہم مکان بنائیں گے، اس سے گاڑیاں خریدیں گے، کھیت خریدیں گے یا اور تجارت کریں گے۔ لیکن میرے دوستو، اللہ کی نعمت جو بڑھ رہی ہے، جو جتنا کرے گا اتنا پائے گا۔ اللہ کے ہاں جو جتنا کرے گا اتنا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کا بدلہ خود عطا کرتا ہے، اور سب سے محروم وہ شخص ہے، سب سے بڑا انعام جو اس میں ملتا ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ ایمان کے لیے، ایمان والے کے لیے سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے۔ سب سے بڑی کامیابی ہماری اور آپ کی یہی ہے کہ دوزخ سے آزادی مل جائے، اس آگ سے آزادی مل جائے۔ اللہ کے نے جو گرم گھر بنایا ہے
اس سے ہم سب کو آزادی مل جائے، سب سے بڑی کامیابی تو ہماری اور آپ کی یہی ہے۔ اسی لیے تو عمل صالح کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کیا جاتا ہے، نماز پڑھ کے، پیسے ہوں زکوٰۃ دے کے، اور گنجائش و حج کر کے، نیک کام کر کے اس گرم گھر سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس ماہ مبارک میں سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے؟ جہنم سے آزادی۔ دنیا کی آگ جو ہوتی ہے اس کو ہم برداشت کر سکتے ہیں بھائی؟ برداشت کر سکتے ہیں؟ چولہا جلائیے، آپ کے ہاں تو آگ جلتی ہے۔ مجھے یاد ہے کئی سال پہلے میں نے کہا تھا بھائی اب اللہ نے وسعت دی ہے تو گھروں میں گیس چولہے لے آؤ، رمضان میں ماں بہنوں کو سہولت دو، اور آگ پہ کتنی دقت ہوتی ہے، اس کی تپش اور گرمی۔ اللہ نعمتیں دو تو اس کا استعمال بھی ہونا چاہیے۔ تو آگ ہم اس کی گرمی برداشت کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی آگ کا کوئلہ یا وہ جو ماچس آتی ہے اس جلا کر کیا ہم اس پہ رکھ سکتے ہیں ہاتھ پہ؟ نہیں برداشت کر سکتے۔ اور وہاں 70 گنا زیادہ تیز، اور زیادہ تیز وہاں کی آگ ہے، اور وہاں کی جو ہے اگر تھوڑی سی گرمی دنیا میں دکھا دی جائے تو انسانیت ختم ہو جائے۔ بھائی سورہ نبا کی آخری آیت کیا ہے؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي، اور اس کے اوپر جو آتا ہے قرآن میں کہ ان لوگوں کو کوئی اچھی چیز نہیں دی جائے گی، گرم گھر والوں کو گرم دوزخیوں کا خون اور پیپ پینے کے لیے دیا جائے گا، اور وہ بھی اگر ایک ڈول، ایک بالٹی آسمان سے نیچے لٹکا دیا جائے تو اس کی بدبو سے ساری انسانیت ختم ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ نے یہ مہینہ دیا ہے، ہم پر احسان کیا ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، نہیں تو وقت تو گزر جائے گا۔ آج کتنے رمضان ہو گئے؟ 20 اکثر دن گزر گئے۔ ہم ہر شخص جانتا ہے کہ ہمارا ماہ مبارک جو گزرا ہے وہ کیسا گزرا ہے۔ اب جو دن باقی ہیں ان اس کی قدردانی ہم کریں۔ آتا ہے حدیث پاک میں، جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ مبارک آتا تو تہبند کس لیتے، مطلب عبادات میں انہماک بڑھ جاتا، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے اور عبادات میں اضافہ ہو جاتا۔ حالانکہ آپ تو امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے طفیل میں اللہ نے سارے عالم کو سجایا ہے، لیکن عبادات کا کیا حال ہے کہ پوری رات اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اور پاؤں میں ورم آ جایا کرتا تھا، سوج جایا کرتا تھا۔ جب گھر کے لوگ کچھ کہتے تو کہتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو ہم تو اور آپ اس سے زیادہ حقدار ہیں شکر گزار کے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اور حدیث میں نے پڑھی ہے، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت میں اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ جس قوم کی مشابہت اختیار اسی کے ساتھ اس کا حشر۔ ہم کو تو اللہ نے ایسا اسلام دیا ہے، ایسا دین دیا ہے کہ اس نے ہم کو کھانے پینے کا، چلنے پھرنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، تجارت کا، ہر چیز کا طریقہ بتلایا ہے۔ اب ہم نہ اس پر عمل کریں تو کس کی کوتاہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز بتلا کر گئے ہیں، اس پر اپنی زندگی کو گزارو گے وہ دین ہوگا۔ الدین یسر، دین آسان ہے، کوئی پہاڑ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، وہ ہم نے مشکل بنا لیا، ہم نے مشکل بنا لیا ہے۔ اس لیے
اپنی زندگی کو اس رخ پہ ڈالیے جو رخ ہمارے لیے دنیا میں بھی ہم سکون مالداری میں سمجھتے ہیں، پیسوں میں تلاش کرتے ہیں، جاہ و مرتبہ میں تلاش کرتے ہیں، طاقت و قوت میں تلاش کرتے ہیں، لیکن اللہ نے سکون دین میں رکھا ہے، اللہ نے سکون شریعت پر عمل کرنے میں رکھا ہے، سنت پہ عمل کرنے میں اللہ نے سکون رکھا ہے۔ دنیاوی چیزوں کے اندر دنیا کمائیے، خوب کمائیے، کوئی منع نہیں۔ دنیا اگر بری چیز ہوتی تو قرآن پاک میں زکوٰۃ کے مسائل نہیں بیان کیے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی 1000 بکریاں تھیں، بکریاں ایک وہ ہوتی فوراً وہ ذبح کر دی جاتی یا صدقہ کر دی جاتی۔ آپ کے ہاں جو ہم سنتے ہیں فاقہ تھا، وہ اختیاری چیز تھی، وہ اختیاری چیز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے ہیں۔ ایک اونٹ کی قیمت تقریباً اب تو 4-5 ہزار ریال ہوگی، اندازہ لگائیے۔ اس موقع پر بڑے بڑے مالدار رئیس لوگ بمبئی کے تلاش کرتے ہیں کوئی ایک حصے والا مل جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اونٹ قربان کیے بھائی؟ 100 اونٹ۔ نہ کسی سے چندہ، نہ کسی سے کوئی سوال، آپ نے اپنے ذاتی کیے۔ 63 آپ نے کیے تھے، 63 اونٹ آپ نے خود ذبح کیے، اور باقی حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کہا۔ اور یہی نہیں، اونٹ آتا ہے کہ خود چل کے جھکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور وہ کوشش کرتے تھے کہ میں آپ کے ہاتھ سے ذبح کر دیا تھا۔ وہ بھی جانتے تھے، ہم نہیں جانتے، ہم نہیں پہچاننے کی کوشش کرتے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جانتے تھے کہ ذبح ہونا ہے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہم قربان ہو جائیں۔ میرے دوستو بزرگوں، دنیا چند روزہ ہے، دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ یا کوئی کسی نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ اتنے سال آپ جئیں گے، آدمی کی 100 سال 200 1000 سال عمر ہو، لیکن مرنا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اپنی زندگی صاف ستھری بنائیے، اسلام کو کے اندر مکمل داخل ہو کر عملی طور پر دکھائیے۔ ہماری تجارت شریعت کے مطابق ہو، ہمارے شادی بیاہ شریعت کے مطابق ہو، ہماری غمی اور خوشی شریعت کے مطابق ہو، جو اللہ کو اور اس کے رسول کو پسند ہے، جس سے ہم دنیا میں بھی سکون میں رہیں اور آخرت میں بھی سکون میں رہیں۔ اور حقوق العباد، جو بندوں کے حقوق ہیں، اس پر بھی نظر رہے۔ عام طور پر والدین کے انتقال کے بعد ہم بھائی لوگ تقسیم کر لیتے ہیں، لیکن بہنوں کو نہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بہنوں کو بھی حق دیتے ہیں لوگ، لیکن بہنوں کا بھی حق ہے، شریعت نے مقرر کیا ہے۔ اگر ہم اس میں کوتاہی کریں گے تو ہمارے جو استعمال کریں وہ حرام ناجائز ہے۔ آپ مولانا سے مفتی سے پوچھ لیجئے، جیسے آپ اپنے بھائی کے حق کو ایک بالش ایک ہاتھ نہیں معاف کرتے، پورا چاہیے، ہوتا ہے نا، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، لڑ چل جاتے ہیں، ایسے ہی بہنوں کا حق ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بہن نے معاف کر دیا، شادی بیاہ کر دیا۔ میرے دوستو، آپ بھی اپنے بھائی کا حق معاف کر کے دکھلائیے ذرا۔ آپ بھی مت لیجئے کہ میں بھائی کو دے دیتا ہوں سب، یہ حق ہے، شریعت نے مقرر کیا ہے، اس کی طرف بھی توجہ رہے۔ اور میرے دوستو بزرگوں، یہ رمضان المبارک کے جو چند ایام باقی ہیں، ہم اس کو ادھر ادھر بیٹھ کر یا جو ہے نکڑوں پر رات میں، اب ماحول بن گیا ہے، شہروں میں ہے ہی، دیہاتوں میں بھی بچے کھیلتے ہیں،
کھیلنا منع نہیں ہے، کھیلیے، لیکن وقت کا جو تقاضا اس وقت ہے اس کو سامنے رکھ کر پیارو اللہ کے گھر کو آباد کیجئے۔ کہیں بھی رہیے، نماز با جماعت پڑھنے کی کوشش کیجئے، اللہ کے گھر میں ادا کیجئے۔ اللہ نے رمضان المبارک جو دیا ہے، جو مکمل طور پر کہ ہم اللہ کے اس انعام کے مستحق ہو جائیں، اسی وجہ سے آتا ہے جو لوگ کوتاہی کرتے ہیں، عیدگاہ کے پاس فرشتے اللہ کی طرف سے کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ اعلان کرتا ہے، جب اپنی عزت کی قسم، جلال کی قسم اعلانات ہوتے ہیں ہمارے انعام کے، وہاں یہ بھی اعلان ہوتا ہے کہ جس نے اس مہینے کے اندر کوتاہی کی، روزے کے اندر کوتاہی کی، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آیا۔ یہ اللہ اعلان کرواتا ہے فرشتوں کے ذریعے۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ نے یہ مہینہ عطا کیا ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جیسے موسم ہوتا ہے آپ کے ہاں یہ کاشتکاری کا، کوئی زیرے کا بونے کا، اور کیا بھائی یوسف کیا بولتے ہیں اس کو، اور جو بھی ہوتا ہے تو آدمی اسی موسم میں کاشتکاری کرتا ہے، نہیں کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایسے ہی یہ نیکیوں کے کمانے کا سیزن ہے، نیکیوں کے حاصل کرنے کا، اپنے نامہ اعمال میں جمع کرنے کا سیزن ہے۔ میرے دوستو فائدہ اٹھائیے اور اس طرف توجہ کیجئے، خود بھی اپنے گھر والوں کو بھی توجہ کیجئے۔ ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے جس طریقے سے ہم یہ کوشش کریں کہ گرم گھر سے بچنے کی، ایسی اولادوں کی اور گھر والوں کی ہم کو فکر کرنا ہے کہ وہ بھی محفوظ رہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، اور دوسری چیز کہ پتہ نہیں آئندہ ہم کو رمضان ملے کہ نہ ملے، کسی کو پتہ ہے بھائی؟ کچھ نہیں پتہ۔ کتنے عزیز اقارب دوست تھے کہ ہم جانتے ہیں اور وہ دنیا سے چلے گئے، ان کا نامہ اعمال بند ہو گیا ہے، اب انہیں رمضان نہیں ملے گا، انہیں اب نماز پڑھنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، انہیں ایک مرتبہ اللہ کہنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ موقع کو غنیمت جانیے، ہم سب جانیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، اور مکمل طور پر دین و شریعت پر اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ ہمارا لباس، ہماری شکل و صورت، ہمارا کھانا پینا، ہمارا جو ہے ہماری تجارت، ہمارے معاملات، ہمارے شادی بیاہ، ہر چیز شریعت کے مطابق ہو جائے۔ میرے دوست و بزرگوں، اسی کا نام دین ہے، اسی ان نعمتوں کا جو میں نے پہلے شمار کیا، اس کا شکرانہ یہی ہے، اس کا شکرانہ یہی ہے کہ ہم 24 گھنٹے اللہ کے حکم کو اپنی زندگی میں ڈالیں اور عمل کریں، اپنے اعضاء سے اس کا اظہار ہو، یہی شکرانہ ہے۔ آپ کتنی دیر نمازوں میں لگتی ہے، 5 وقت کی نماز میں اگر بہت دیکھیں گے 1.5 گھنٹہ یا کتنا لگتا ہے اگر آدمی اذان کے بعد مسجد میں آئے۔ بہرحال، اور میرے دوستو، اب یہ اخیر عشرہ ہے، اس میں راتیں آئیں گی، آج 20 ہو گئے، آگے 21ویں شب ہے، پھر 23ویں آئے گی، پھر 25ویں آئے گی، پھر 27ویں آئے گی، پھر 29ویں، یہ راتیں ہیں۔ آتا ہے ان راتوں میں شب قدر تلاش کرو، شب قدر تلاش کرو، جس کے جو 1000 راتوں سے، قرآن میں من الف شہر کہا گیا، 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ ہمارا کام ہے جو ہے اللہ کے در پہ پڑھنا اور در کنڈی کھٹکھٹانا، گھنٹی بجانا، کھولنا ان کا کام ہے۔ وہ در ایسا ہے، یہاں محرومی نہیں ہوتی، اس در پہ ہاتھ اٹھانے سے وہاں محرومی نہیں ہوتی، بے عزتی نہیں ہوتی، عزت بڑھتی ہے، اور اللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، وہ ایسا رحیم اور کریم ہے۔ کریں گے سب لوگ انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو 2 بج گیا، 2 بجے تک ہے نا بھائی، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ اس ماہ مبارک اکثر ایام گزر گئے، ہم سے اس میں غفلت ہوئی، سستی ہوئی، کاہلی ہوئی. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. آئندہ جتنے دن ماہ مبارک کے باقی ہیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس ماہ مبارک میں سب سے بڑا انعام آپ جو عطا فرمائیں گے جہنم سے چھٹکارے کا، ہم سب کو عطا فرما. ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء غربا کی مغفرت فرما، ہمارے ازواج اولاد کی مغفرت فرما، ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. اے اللہ امت مسلمہ پر سارے عالم میں حالات ہیں، پریشانیاں ہیں. اے اللہ امت کی پریشانی دور فرما. اے اللہ حرمین شریفین مسجد اقصی کی حفاظت فرما، حفاظت کرنے والوں کی مدد فرما، ان کی ضروریات کو غیب سے پورا فرما. ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما. اے اللہ دین کے بقا کے جو ذرائع اس کی حفاظت فرما. جو لوگ نقصان پہنچانے کے درپے ہیں ان کے مقدر میں ہدایت ہو تو ہدایت عطا فرما، ورنہ ختم فرما. ان کی طاقت توڑنے کے فیصلے فرما. اے اللہ امت کی، دین کی، ایمان کی، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. سفر حضر میں حفاظت فرما. اے اللہ یہاں آنے کو قبول فرما. اے اللہ ستاری کا معاملہ فرما. اس مسجد مدرسے کو قبول فرما، اس بستی کو قبول فرما. ہر طرح کے خصوصیات کا معاملہ فرما، عافیت نصیب فرما. ہر طرح کی ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما. اے اللہ ہم سب کو خوف و خشیت نصیب فرما، قلب سلیم عطا فرما، صفت احسان سے متصف فرما، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. اے اللہ دین پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. موت تک ہمارے ایمان اور مال صالحہ کی حفاظت فرما. اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی سبیل پیدا فرما. جو جس حال میں پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہر طرح کی عافیت ہم سب کو نصیب فرما. ہم سب کی دعاؤں کو اے اللہ جو بھائی سب ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما. ہم سب کی دعاؤں کو جناب آقا سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ساری امت کے حق میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب